ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني اللهم اغفر لي. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ اور عین شریعت کے مطابق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور جیسا اس کا حق ہے نہ اس میں کمی ہونا زیادتی ہو ویسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. تمام تر تعریفات، تسبیحات، تقدیسات اس تبارک و تعالی کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو بے شمار نعمتوں کے ساتھ پیدا کیا. وہ نعمتیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. کسی اندھے سے پوچھا جائے کہ آنکھوں کی اہمیت کیا ہے وہ آپ کو صحیح طور پر بتائے گا. کسی لنگڑے سے پوچھا جائے کہ ٹانگوں کی اہمیت کیا ہے اس سے آپ کو معلوم ہوگا. اور کسی ہاتھ ٹوٹے ہوئے بندے سے پوچھا جائے کہ ان ہاتھوں کی قدر و قیمت کیا ہے ہماری زندگی میں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بنا کسی معاوضے کے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں جس کا شکر ہم ادا نہیں کرتے اور صرف مصنوعی چیزوں کی طرف دوڑ لگاتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوگا ایسے لوگوں کے جن کو یہ نعمتیں موصول نہیں ہوئی بھی تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کتنے کروڑوں کی اربوں کی مالیت کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم عطا کیا ہوا ہے. جتنا شکر ادا کیا جائے اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اور یہ تعلیمات ہم تک کس کے ذریعے پہنچی؟ کروڑوں لاکھوں اربوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے رہبر رہنما ساقی کوثر شافع روز جزا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ نے اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری جد و جہد کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ایمانداری کے ساتھ پورا ہم تک پہنچایا ہے. بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ہم واقعہ اکثر سنتے رہتے ہیں. شاید آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ہوگا کہ 3 اشخاص جو سفر پر نکلے تھے کسی کام کے ذریعے سے
راستے میں طوفان آ جاتا ہے یا کوئی ایسی ان کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے کہ ان کو ایک غار میں پناہ لینی پڑتی ہے، اور جب وہ غار میں پناہ لیتے ہیں تو اس غار کا دروازہ اور موقع بند ہو جاتا ہے ایک بڑے پتھر کے ذریعے، اور بے تحاشا کوششوں کے باوجود بھی وہ پتھر ٹس سے مس نہیں ہوتا، اور ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اب ہماری زندگی کا سفر بس یہیں تک تھا، چونکہ یہ پتھر ہم سے ہٹ نہیں رہا، اب ہم یہاں پر اپنی موت کا انتظار کریں۔ آپس میں مشورہ کیا اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ان نیکیوں کا وسیلہ مانگیں جو آپ کو لگتا ہے کہ خالصتاً اللہ کے ذریعے کی ہے، اللہ کے لیے کی ہے۔ ان میں بڑی بڑی نیکیاں تھیں، اگر ان تمام نیکیوں کا تینوں شخص کی نیکیوں کا ذکر کیا جائے تو پورا وقت ختم ہو جائے گا، لیکن وہاں پر صرف ایک شخص کی نیکی کا ذکر کیا جائے گا، اور وہ شخص کی نیکی کیا تھی؟ اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے ذکر کیا، دعا کری، یا اللہ میرے پاس ایک شخص مزدوری کیا کرتا تھا، اور ایک دن اس نے جب اپنی مزدوری مجھ سے مانگی، میں نے سب کو ان کی مزدوری دیتی، اجرت دیتی، جب وہ مزدور آیا میں نے اس کو اجرت دینی چاہی تو اس شخص نے لینے سے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کر دیا؟ کہ اس کی جانب میں مزدوری کم تھی، لیکن میں اپنی جانب میں مزدوری سب کو برابر دے رہا تھا۔ اس نے لینے سے انکار کر دیا، اور میں نے کہا کہ میں تمہارا حق پورا پورا دے رہا ہوں، لیکن اس نے نہیں لیا اور وہ اس کا حق چھوڑ کر چلا گیا۔ اس شخص نے اس کی رقم واپس رکھ دی کہیں پر۔ پھر ایک وقت گزرا، جو مزدور تھا اس کے اوپر حالات ایسے آ گئے کہ اس نے کہا جو بھی ہاتھ لگتا ہے بس لگ جائے میرے، حالات بڑے خطرناک ہو گئے۔ وہ پھر آیا میرے پاس اور اس مجھ سے کہا کہ فلانا فلانا وقت میں نے تمہارے پاس مزدوری کی تھی، تم نے مجھے اجرت دینی چاہی، میں نے نہیں لی تھی، لیکن آج میرے حالات ایسے ہیں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ بس کچھ بھی میرے ہاتھ آ جائے، میں اپنے گھر میں راشن پانی لے جاؤں، وہ مجھے مزدوری دے دو۔ تو میں نے کہا کہ وہ جو تم سامنے دیکھ رہے ہو بکریوں کا ریوڑ، وہ سارا کا سارا تم لے دو۔ تو اس شخص نے کہا بھائی کیوں مذاق کرتے ہو غریب آدمی کے ساتھ، مجھے میری مزدوری دے دو، میں گھر چلا جاؤں، اپنے بیوی بچوں کو کچھ کھلا لوں، میرے حالات ایسے ہیں کہ میں مذاق بھی افورڈ نہیں کر سکتا، کیوں میرے ساتھ مذاق کر رہا؟ تو میں نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، جو تم نے اجرت نہیں لی تھی اس کو میں نے ایک کاروبار میں لگا دیا، اس سے میں نے جانور خرید لیے، پھر اس جانور کو کھلایا پلایا، اس جانور سے اور جانور پیدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت دی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ پورا کا پورا ریوڑ تیار ہو گیا، اور یہ میرے پیسوں سے نہیں ہے بلکہ وہ تمہاری بچی ہوئی چھوٹی سی اجرت کی بنا پر یہ آج اللہ تعالیٰ نے پورا ریوڑ تیار کر دیا، تو یہ تمہاری ہی امانت ہے، اس میں سے میرا کچھ بھی حصہ نہیں ہے، یہ پورا کا پورا ریوڑ تم لے جاؤ۔ اور وہ ریوڑ لے گئے۔ کیا ایمانداری کی علامت ہوگی، کیا لیول ہوگا اس وقت ایمانداری کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایماندار شخص کے کسی اور کے پیسے لگائے ہوئے جس میں اس کی نیت بھی یہ نہیں تھی کہ میں اس سے پروفٹ کماؤں گا، اس میں اتنی برکت دے دی، تو وہ کاروبار جو پوری دل لگی سے اپنی ذات کے لیے کرتا ہوگا، اپنے گھر میں کمانے والوں کے لیے کرتا ہوگا، اس میں کتنی برکت کا عالم ہوگا یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ تو اس کا سائڈ بزنس تھا جو کسی اور کے لیے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کو قبول فرمایا اور پتھر کو سرکا دیا۔ اس نیکی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، لیکن ہمارے جمعے کا جو عنوان ہے وہ اس شخص کی طرف نہیں ہے بلکہ اس شخص کی طرف ہے جو اجرت پانے آیا تھا۔ گویا اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جو میں نے مزدوری کی ہے میری تو اجرت اتنی بنتی ہے اور مجھے اتنا شخص مل گیا، اتنا مال مل گیا، کیا اس کی خوشی کا عالم ہوگا؟ راتوں رات کروڑ پتی ہو گیا ہمارے زبان میں، کسی کا بانڈ لگ جائے، کسی کا انعام لگ جائے، سارے یہ سودی کام ہے۔ کسی نے انشورنس کروائی تھی، نقصان ہو گیا، پھر انشورنس کا پیسہ مل جائے، ہم کہتے ہیں کہ راتوں رات امیر ہو گیا۔ وہ دنیا میں تو راتوں رات امیر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں جہنم کے عذاب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لیکن وہ شخص بڑی ایمانداری کے ساتھ بڑے احسن طریقے سے راتوں رات امیر ہو گیا۔ اب اسی چیز کو لے کر اپنے اوپر پرکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ تغابن 28واں سپارہ ہے، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا،
اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض دو، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کسی قرض کا محتاج ہے؟ کسی بھی قرض کا محتاج نہیں اللہ تعالیٰ. پھر بھی انسان کو یہ سبق سکھلایا جا رہا ہے کہ اس کی اپنی ذہنی کیفیت کے اعتبار سے، انسان کی اپنی سائیکولوجی کے اعتبار سے انسان کو سمجھایا جا رہا ہے تم کسی کو قرض دو، ظاہر سی بات ہے جب تم کسی کو قرض دو گے تو اس سے لینے کے طلبگار ہوگے کہ مجھے لازمی یہ چیز چاہیے، میں معاف نہیں کر سکتا. تمہاری ضرورت کے وقت میں نے تمہیں دے دیا، اب میری ضرورت کے وقت مجھے چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض دو، اور کون سا قرض؟ قرضا حسنا یضاعف لکم، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے. اور بڑھاتا بھی کتنا ہے اس کی مثال سمجھنے کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 اپنے پاس نوٹ کر لیں، گھر میں جا کر خود پڑھیے گا. سورہ بقرہ ہے، تیسرا سپارہ ہے، آیت نمبر 161 ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم، ان لوگوں کی مثال ينفقون اموالهم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس مثال کی طرح ہے جو ایک گندم کا دانہ بھگویا جاتا ہے، زمین میں دبایا جاتا ہے اگانے کے لیے. کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، پھر اس کے اندر سے 7 بالیاں اگتی ہیں، 7 بالیاں نکلتی ہیں. اور صرف بات یہی نہیں رک گئی، 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ان 7 بالیوں میں ایک ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. ایک دانے سے اللہ تعالیٰ 700 دانے نکال رہا ہے. یہ کس کی مثال ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. آپ 1 روپیہ خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ 700 روپے گنا اس کو بنا دے گا. آپ 100 روپے خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو 7,000 روپے بنا دے گا. آپ 1,000 روپے خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو 7 لاکھ کے برابر بنا دے گا. آپ 1 لاکھ خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو 7 کروڑ کے برابر بنا دے گا. کوئی ہوگا ایسا شخص دنیا میں کہ جو آپ کو یا آپ اس کو 10 روپے ادھار دیں اور پھر آپ اس سے طلب کریں کہ مجھے 700 روپے یا 7,000 روپے دو؟ کھینچ کے آپ کو تھپڑ لگائے گا کہ یہ کون سا حساب لے کر آئے ہو. نہ ہم کسی سے اس طرح مانگ سکتے ہیں، نہ کوئی ہمیں دے سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اتنا سا خرچ کرتے ہیں، اپنی جانب میں اتنا سا خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی قدر اتنی کرتا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی شخص کسی چیز کو خرچ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے. الفاظ ہیں پالتا ہے. کسی جانور کو جب ہم پالتے ہیں، جانور کا بچہ لیتے ہیں چھوٹا سا، اپنے ہی بچوں کی مثال لے لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں دیا تھا تو ہمارا بچہ کتنے وزن کا تھا، اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی، ایک ہاتھ میں آ جایا کرتا تھا. پھر ماں باپ کے ذریعے وہ پلتا ہے، اس کو پروان چڑھتا ہے، ایک وقت اتنا آ جاتا ہے، وہ اتنا لہیم چہیم اور طاقتور ہو جاتا ہے کہ خود اپنے ماں باپ کو گود میں لینے کا طاقتور ہو جاتا ہے اور والدین کمزور ہو جاتے ہیں. تو پالتا ہے اللہ تعالی ہمارے انفاق کو، اور پھر قیامت کے دن ایسی صورت میں ہمیں پیش کرے گا کہ ہم خوش ہو جائیں گے. اس وقت ضرورت کس چیز کی ہوگی انسان کو؟ کسی مال کی ہوگی؟ ہرگز نہیں. اولاد کی ہوگی؟ ہرگز نہیں. ماں باپ کی ہوگی؟ دوست کی ہوگی؟ میاں بیوی کی ہوگی؟ کسی چیز کی ضرورت نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اس وقت انسان فرارت اختیار کر رہا ہوگا وَأَخِيهِ، اپنے بھائیوں سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنے ماں باپ سے. ماں باپ بچوں سے دور بھاگ رہے ہوں گے، انسان ماں باپ سے دور بھاگ رہا ہوگا، بیوی شوہر سے دور بھاگ رہی ہوگی، شوہر بیوی سے دور بھاگ رہا ہوگا. اس وقت اگر انسان کو ضرورت ہوگی وہ نیکیوں کی ہوگی، اور وہ نیکیاں جو اس انسان نے دنیا میں سوائے 1 روپے کے، 10 روپے کے، 100 روپے کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اسے پالے گا، اتنا پالے گا کہ 700 گنا، اور انسان کی نیت اور اخلاص کے بنا پر 700 گنا سے بھی اوپر بڑھا کر جب اسے دے گا تو وہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے. گویا کہ اس نے جو بھی پل بویا تھا، جو بھی بیج بویا تھا، اس کو اس کا پھل مل گیا. صدقہ جاریہ اسی کی چیز کو کہتے ہیں. ہم اپنی زندگی میں کتنے صدقہ جاریہ کرتے ہیں؟ ذرا سوچیں تو صحیح.
اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے خاطر مسجد بنائی، اللہ کے خاطر مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ خود دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا کوئی ایک شخص مل کر ایک شخص مسجد بنا سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ اگر وہ اپنا مال بھی لگا لے نا پورا، پھر بھی اس کو مزدوروں کی ضرورت ہے۔ مزدور مل کر بھی آ جائے پھر بھی اس کو انجینئر کی ضرورت ہے۔ انجینئر بھی آ جائے پھر بھی اس کو الیکٹریشین کی ضرورت ہے۔ الیکٹریشین بھی آ جائے پھر بھی اس کو پلمبر کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ ایک مسجد، ایک خاکہ مسجد کا کوئی اکیلا شخص نہیں بنا سکتا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے خاطر مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ گویا جتنے لوگ مسجد بنانے میں حصہ ڈالیں گے، چاہے وہ الیکٹریشین ہو، کہنے کہ وہ اپنا کام کر رہے، اگر اس کی نیت ہوگی، اگر اس کی نیت ہوگی میں یہ کام اللہ کے خاطر کر رہا ہوں، اس میں مجھے تھوڑا سا نقصان بھی ہوتا ہے تو چلے گا، تو اس کا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا۔ نیت یہ ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو کام کرنے کو کہا جاتا ہے، مزدور ہوتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ مسجد کا کام ہے تو وہ کچھ اپنی اجرت چھوڑ دیتے ہیں، وہ کچھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، کہیں کام زیادہ لیا جا رہا ہوتا ہے تو کر دیتے ہیں، صرف یہ سوچ کر یار مسجد کا کام ہے کر دو۔ لیکن کہیں پر کوئی گھر بن رہا ہوتا ہے تو اپنی پوری اجرت رہتے ہیں۔ تو وہ جو وہی لحاظ کر رہا ہے تھوڑا سا مسجد کے اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مدد کے اوپر پورا اجر دے گا، کیونکہ اس کی نیت مسجد کی تھی۔ ہم پانی لینے جاتے ہیں تو وہ یہ سنتے ہیں کہ مسجد کی بوتلیں ہیں، وہ پانی ایسے ہی دے دیتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو ایک بوتل کا ثواب ملے گا؟ جتنے لوگ وہ پانی پی رہے ہیں، اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، ان تمام کا تمام ثواب ان کو ملے گا۔ ایک شخص نے یہ ٹائل بنوایا، یہ مسجد کا فلور بنوایا، صرف کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ جو اس دن اس شخص نے نماز پڑھی ہوگی اس کا ثواب ملے گا؟ جب تک یہ مسجد قائم ہے، جب تک یہ ممبر قائم ہے، یہاں پر رہنے والے، یہاں پر جتنے امام آ رہے ہیں، وہ جتنی نمازیں پڑھا رہے ہیں، وہ جتنے خطبات دے رہے ہیں اور خطبات سے لوگوں کو بات پہنچ رہی ہے، جتنے لوگ ان خطبات کے ذریعے عمل کر رہے ہیں اور ان کا ثواب پہنچ رہا ہے، اس شخص کو پورا ثواب مل رہا ہوگا جس نے یہ مسجد بنوائی اور آج کو وہ قبر میں اس کی ہڈیاں گل سڑ گئیں لیکن نام اعمال میں اس کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ صدقہ جاریہ یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ 3 صدقہ جاریہ ایسے ہیں، 3 صدقات ایسے ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ نیک اولاد جو وہ اپنی تربیت کر دے، اس کو سکھلا دے، اس کی تربیت کا حصہ بنا دے، نیک باتیں، نماز، روزہ، زکات، حج کے معاملات سکھا دے، نماز کا عادی بنا دے۔ ماں باپ مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، ہڈیاں گل جائیں گی، لیکن اولاد نیکی کرتی رہے گی۔ یہاں پر میں ایک بات اور ایڈ کر دوں، چاہے اس کی نیت ہو یا نہ ہو، یہاں پر بہت سارے احسان ثواب کے ہم لوگ بہت سارے طریقے اپناتے ہیں کہ والدین کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تربیت کے اعتبار سے والدین نے جو کچھ سکھلا دیا، اب انسان جو کچھ بھی عمل کر رہا ہے تمام کی تمام نیکیوں کا دار و مدار اس کے ماں باپ کی نیکیوں کے اعتبار سے جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کنواں کھدوا دے، اس وقت صدقہ جاریہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی چیز جو سب سے بنیادی چیز ہوا کرتی تھی وہ پانی ہوا کرتا تھا، کنواں کھدوا دیا۔ تو اسی کے مثل جتنی یہ چیزیں ہیں، کنواں کھدوا دیا، مسجد بنوا دی، کوئی ایسا کام رائج کر دیا، کوئی ایسا مدرسہ بنوا دیا کہ جس سے لوگوں کو مستقل طور پر فائدہ پہنچتا رہا، کہیں پر ایسا پانی کا انتظام کروا دیا، موٹر لگوا دی، کہیں ٹنکی لگوا دی اور اس کی ذمہ داری اپنے لے لی اور آگے وصیت کر دی اپنے بچوں کو کہ اس کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ کچھ ایسا کام کر دیا جو آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ کام جاری رہے، تو قیامت تک اگر وہ چیز جاری رہے گی، قیامت تک کتنے ہی انسان آ جائیں گے اربوں خربوں اور چلے جائیں گے، لیکن وہ نام اعمال میں آپ کی نیکیاں لکھ رہی ہے۔ تیسری کیا چیز فرمائی کہ کسی شخص کو کوئی نفع بخش علم پہنچا دیا، آپ نے کسی کو قرآن کی ایک آیت سکھا دی، حدیث کا مفہوم بتا دیا، کسی کو تلقین کر دی، آپ کی کسی بات سے کسی شخص نے داڑھی رکھ لی، آپ کے کسی بات سے متاثر ہو کر کسی نے پان گٹکا سگریٹ چھوڑ دیا، آپ کی بات سے، آپ کے لیکچر سے، آپ کی نصیحت سے کسی نے متاثر ہو کر اپنے والدین کی خدمت میں لگ گیا، آپ نے اس کو ایک دفعہ گیدرنگ میں دوستوں میں بیٹھ کر ایسی کچھ بات سمجھا دی، اس کے بعد اس کے دماغ میں وہ بات ایسی بیٹھی کہ وہ اپنے ماں باپ سے منسلک ہو گیا۔ تو جتنی وہ خدمت کر رہا ہے
اس کو تو ڈائریکٹ ثواب مل ہی رہے، جو آپ ذریعہ بنے ہیں اس کو کسی نفع بخش بات سمجھانے کا پورا ثواب آپ کی ذمہ داری میں ہے، آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ میں صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس مسجد کو بنے ہوئے تقریباً 5-5.5 سال ہو گئے ہیں، اور مجھے انتظامیہ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ ان 5-5.5 سالوں میں کبھی بھی اس مسجد کے چندے کے لیے اعلان نہیں کیا۔ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن بعض اوقات ایسا وقت آ جاتا ہے، ایسا موڑ آ جاتا ہے، ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان کو خود اپنی زبان سے بتانا پڑتا ہے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ کہنے کو لوگ نماز میں آتے ہیں اور وہ ہر چیز کا جائزہ بھی لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ چیزیں بنانے سے بات اچھی سمجھ میں آ جاتی ہے، ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، اور کسی مرض کا اگر بر وقت علاج نہ کیا جائے تو پھر وہ کینسر بن جاتا ہے۔ تو اسی اعتبار سے ہماری اس مسجد کے خاص کر 2-3 یہ دروازے چوکٹیں بالکل خراب ہو چکی ہیں، آنے والے 6-8 مہینوں میں شاید یہ بالکل گل کر گر جائیں۔ اوپر کا جو حصہ ہے اس کی کھڑکیاں ساری خستہ حالت میں ہو چکی ہیں، تو ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ہم اس مسجد میں تھوڑا سا کام کروائیں، اس اعتبار سے کہ بجائے اس کے کہ اس کی کھڑکیاں اور دروازے اس قابل ہو جائیں کہ پھر بڑا کام نکل آئے اور ایک لمبے خرچے کی طرف ہم جائیں، اگر ہم اس کو تھوڑا سا ریپیئر کروا لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے پھر مزید 3-4 سال یا 5 سال انشاءاللہ تعالیٰ نکل جائیں گے۔ تو آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ جو بھی کوئی آپ جتنا اپنا حصہ ملا سکتے ہیں اس میں خود جائزہ لے لیں، اس باکس میں ڈال دیں، یا کوئی 2-4 بھائی مل کر دوست احباب کے ساتھ اس کام کی ذمہ داری لینا چاہیں تو بہت آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام تر لوگوں کی ایک شخص کی مالی پریشانی کو بھی دور فرما دے، ذہنی پریشانی کو بھی دور فرما دے، جسمانی بیماری کو بھی دور فرما دے، اس وقت جو کاروبار کی حالت ہے اس پریشانی کو بھی دور فرما دے، جو خراب حکمران ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں اس کو بھی ہمارے اوپر سے دور فرما دے، اور جن نتائج اور جن برے اعمال کی بنا پر یہ حکمران ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں ان اعمال کو بھی ہمارے اندر سے اللہ دور فرما دے۔ اصل چیز ہے اپنا جائزہ لینا، دوسرے پر انگلی اٹھانا بہت آسان ہے۔ چھوٹی سی مثال دی جاتی ہے، ہم کسی پر انگلی اٹھاتے ہیں تو یہ 3 انگلی ہماری طرف آ رہی ہوتی ہے، اس کا ہم جائزہ نہیں لیتے۔ وہ ایک انگلی جو ہم کسی کی طرف اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ تو سب کو نظر آ رہی ہوتی ہے اور مجھے بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ جو 3 انگلیاں میری طرف اٹھ رہی ہیں، جو 3 غلطیاں میرے اپنے اندر ہیں جس کا میں نے دیکھا بھی نہیں ہے، جائزہ بھی نہیں لیا، اس کو کون دیکھے گا اور کون پوائنٹ آؤٹ کروائے گا؟ ایک بات ذہن میں رکھیے، کچھ عرصے پہلے ہماری مسجد کے نل چوری ہوئے تھے، سب کو پتا ہوگا، جمعے کی ہی نماز میں ہوا تھا۔ پھر ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ میں فجر کی نماز میں آیا، نماز پڑھ کے جب نیچے گیا تو بائک کی بیٹری چوری ہو گئی، اور بعد میں پتا چلا کہ یہاں سے ایک نہیں بلکہ 10 بیٹریاں چوری ہو چکی ہیں تقریباً۔ ان لوگوں کو ہم برا بھلا بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ لوگ مسجد میں نماز پڑھنا آتے ہیں اور ان کی چیزیں چوری ہو جاتی ہیں۔ ان تک دعوت پہنچانے کا، وہ لوگ مسجد میں نہیں آتے، مسجد میں میں اور آپ آتے ہیں۔ ہم نے کتنا کام کیا کہ جو باہر کے لوگ ہیں ان تک یہ دعوت پہنچے۔ چھوٹی سی مثال سے یہ بات سمجھ لیجیے، ایک انسان اپنی پروڈکٹ بیچتا ہے، اس کے پاس میرے پاس کوئی چیز ہے،
میں کہاں پر وہ اپنی پروڈکٹ بیچوں گا؟ جہاں پر 100 افراد ہوں گے یا وہاں پر جہاں پر 1000 افراد ہوں گے؟ یقیناً میں اس علاقے میں جاؤں گا اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے جہاں پر 1000 افراد ہوں گے، تاکہ میری پروڈکٹ زیادہ بکے، مجھے زیادہ نفع ہو، زیادہ لوگ میری بات کو سنیں۔ بالکل یہی مثال ہے کہ آپ خود اندازہ لگا لیں، اس پورے ملک کا نہیں، شہر کا نہیں، علاقے کا نہیں، صرف اس گلی کا جائزہ لے لیں کہ جتنے لوگ اس مسجد میں اس وقت موجود ہیں اس سے کتنے گنا زیادہ لوگ مسجد کے باہر موجود ہیں۔ تو تبلیغ کی ضرورت صرف مسجد میں جتنی نہیں ہے، اس سے کئی گنا زیادہ مسجد سے باہر ہے۔ اگر میں اور آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے، میں اپنی بھی مثال دے رہا ہوں یہاں پر، میں صرف ممبر میں بیٹھ کر یہاں پر مسجد میں بیٹھ کر تبلیغ کرتا رہوں گا تو معاشرے میں کبھی بھی سدھار نہیں ہے۔ مجھے باہر نکلنا پڑے گا، گلی کوچوں میں جانا پڑے گا، دکانوں پر جانا پڑے گا، لوگوں کو بتانا پڑے گا، اور پھر لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے پڑوسیوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے دوستوں کی محفلوں میں جو بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے، پورا جمعہ نہ سنائے، پوری تقریر نہ سنائے، ایک آیت تو سنا سکتے ہیں، ایک حدیث تو سنا سکتے ہیں، جو بات بھی سمجھی اپنے الفاظ میں اپنے کسی دوست کو تو سمجھا سکتے ہیں۔ یہ تبلیغ کا کام اگر آپ تک نہیں پہنچے گا یا آپ کے ذریعے آگے نہیں جائے گا تو میرے بھائی ہم صرف دنیا سے شکایت ہی کرتے رہیں گے کہ میری آج یہ چیز چوری ہو گئی، آج وہ چیز چوری ہو گئی، ہمارے اوپر یہ والے حکمران آ گئے، ہم اس سے ناخوش ہیں، ہمارا محلہ صاف نہیں ہے، ہمارے معاشرے کا ان لوگوں کو کچرا پھینکنے کی تمیز نہیں ہے، اس چیز کی تمیز نہیں ہے، اور یہ روتے روتے ہمارے 60 70 سال 80 سال گزر جائیں گے اور ہم مر جائیں گے، معاشرہ اسی کی طرح اس طرح رہے گا۔ کلکم راعی، ہر شخص نگہبان ہے، پورے ملک کا نگہبان نہیں ہے۔ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص اپنی رعایا کا مسئول ہے، اس سے سوال کیا جائے گا۔ آپ کا آپ کے گھر والوں سے، آپ کے دوست احباب سے، آپ کے زیر نگرانی جو دکان پہ کام کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے ان کو دین کی تبلیغ کی تھی نہیں کی تھی۔ ایک حکمران سے اس کے ملک کے بارے میں کیا جائے گا، ایک MNA سے اور ایک MP سے اس کے علاقے کے بارے میں کیا جائے گا، اور یہ صرف حدیث نہیں ہے، باقاعدہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا جو بھی ہمارے زیر نگرانی چیز آتی ہے۔ مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارے پیچھے جو لوگ نماز پڑھتے تھے تم نے انہیں اچھے اور برے کی تمیز سکھلائی تھی نہیں سکھلائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اندر تبلیغ کا اور دین کا جذبہ پیدا کر دے، ہمیں دین کی باتیں آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مکان۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت نماز کا پابند بنا دے، یا اللہ ہمیں فجر کی نماز کا پابند بنا دے، یا اللہ ہمیں والدین کا فرما بردار بنا دے، ان کے ہاتھ اور پیر دبانے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ وہ دیکھ کر ہمیں مسکرا اٹھیں۔ اے اللہ ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمیں اپنے بچوں کو وقت دینے اور ان کی تربیت کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ شادی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے رشتے نہیں ہو رہے، ان کو بہترین اور دیندار اور دنیا کے اعتبار سے بھی بہترین رشتہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری جتنی مائیں بہنیں ہیں، جتنے بزرگ ہیں، جتنے بھی لوگ جس بیماری میں مبتلا ہیں، یا اللہ انہیں مکمل طور پر شفا کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اس کرونا کی، نہ میں وبا کہتا ہوں اس کو، نہ میں بیماری کہتا ہوں، اس کرونے کی سازش کا نہ بچا لیں، کیونکہ کرونا ٹائمنگ دیکھ کر نہیں آتا۔ یہ معاملات سب کے سامنے ہیں کہ کیا حقیقت ہے اور کیا حقیقت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سازش سے نکال دے، ہمیں اپنی غلطیوں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ فجر کی نماز میں ہمارا حال کیا ہے۔ کسی چیز نے اپنا جائزہ لینا ہو تو اپنا جائزہ فجر کی نماز یا اپنی نمازوں کی حالت دیکھ لے کہ میری نمازیں کتنی خوبصورت ہیں، اللہ کیا میں انشاءاللہ اتنا ہی خوبصورت ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہماری جسمانی اور ذہنی اور دلی کیفیت کو درست فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔